کفن پر کلمہ لکھنا جائز ہے؟ اس کے اوپر میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے. کفنی لکھنا اور کفن کے اوپر کلمہ لکھنا، قبروں پہ پھول ڈالنا، یہ ساری کی ساری جو بدعات اس امت کے اندر آئی ہوئی ہیں، میں نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کی. کفن کے اوپر کلمہ لکھ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ یہ کوئی ثابت ہے، نہ اس طرح کرنے سے کوئی کسی کا عذاب ٹل جانا ہے. نہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن ابی کا جنازہ بھی حضور نے خود پڑھایا، اپنا مبارک کرتا کفن کے طور پر دیا، اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ٹپکایا. اس سے تو کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی تھی، لیکن قرآن کی آیات نازل ہو گئی کہ آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں نہ، ہم قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرنے والے لوگ ہیں، مخالفت کرنے والے لوگ ہیں. تو آپ ویسے دعائیں مغفرت کریں. اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں. قبر کو اندر سے پکا کر سکتے ہیں اطراف میں اینٹیں لگا کے. سادہ اینٹیں لگائی ہوئی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، باقی اندر سے پکا کرنے کی ضرورت ایسا ہوتی نہیں ہے. ہاں، جہاں پر قبر بیٹھ جانے کا اندیشہ ہو وہاں پہ آپ اگر اندر اس طرح کا وہ بکسہ بنا لیتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. اصل میں جو مسئلہ ہے وہ قبروں کو باہر سے پکا کرنے والا ایشو ہے. تو وہ اندر اگر اس طرح کا وہ معاملہ قبر کے اندر ہوتا ہے کہ بیٹھ جانے کے ڈر سے، بعض اوقات کہیں پہ ایسی نرم زمین ہوتی ہے کہ وہ قبریں پھر بیٹھ جاتی ہیں، بار بار تعمیر کرنی پڑتی ہیں، اس اعتبار سے آپ کر لیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اجتماعی ذکر بدعت ہے. اجتماعی ذکر جہاں جہاں ثابت ہے وہاں تو کوئی بدعت نہیں ہے، لیکن جہاں پر آپ نے خود سے ڈیوائس کیا ہوا ہے، جس طرح کے فرض نماز اجتماعی ایک اللہ کا ذکر ہے نا، اذان کے ذریعے بلایا جاتا ہے، پھر ایک امام ہوتا ہے، باقی مقتدی ہوتے ہیں، اجتماعی ذکر کر رہے ہیں. اگر اس اجتماعی ذکر سے آپ وہ اللہ ہو کی ضربیں مراد لے رہے ہیں تو وہ کوئی ثابت نہیں ہے. اگر اجتماعی ذکر سے درس قرآن مراد لے رہے ہیں تو وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جہاں بھی کہیں لوگ قرآن کے درس کے لیے اور اس کی تعلیم کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اس مجلس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، جس طرح ہماری یہ مجلس ہوتی ہے الحمدللہ. تو جن چیزوں کی اصل قرآن و سنت میں موجود ہے وہ تمام ذکر کی مجالس درست ہیں. باقی یہ جو کچھ کر رہے ہیں اور تماشے لگائے ہوئے انہوں نے کرنٹ شاہ کے نام کے اوپر اور طریقوں سے، اس کے اوپر میری، آپ کرنٹ شاہ بھی لکھے تو میری ویڈیو کھل جائے گی، میں نے سارا اس کے اوپر ذکر کیا. میت یا مردے کے پاس ذکر وغیرہ کر سکتے ہیں؟ ہاں، ذکر کریں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عمر بن عاص نے یہ نصیحت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر ایک اونٹ کا گوشت نہر کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 2-2.5 گھنٹے، تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور اللہ کے آئے ہوئے فرشتوں کو جواب دوں. قبر کے پاس بیٹھ کے ذکر اذکار کرنا اس مردے کے لیے اور باقی جتنے لوگ دفن ہیں ان کے لیے دعا کرنا، یہ بالکل درست ہے، اس کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ آپ جب قبر کے اوپر خیمہ لگاتے ہیں، قرآن خوانیاں شروع کروا دیتے ہیں آن پیمنٹ، اور پھر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 40 دن تک 3 شفٹوں میں 8-8 گھنٹے کی مسلسل جاری رکھیں، تو پھر فرشتے حساب کتاب ہی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ روزانہ انتظار کریں گے کہ بندے ہٹیں تو ہم سوال کریں. یار بندوں کے ساتھ ان کا کیا لینا دینا؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی، حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ جب دفنا کے لوگ جاتے ہیں نا اور مردہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے تو فرشتے داخل ہوتے ہیں، تو جب لوگ جائیں گے ہی نہیں، ایکولی رزلٹ کر لیں. وہ تو ایک مثال دی گئی ہے کہ فوراً حساب شروع ہو جاتا ہے. دوسرا، نیک مردے کے لیے یہ راحت کا باعث ہوتا ہے کہ جو لوگ مجھے یہاں پہ اکیلا چھوڑ گئے، میں نے ان پہ تکیہ کیا بھی نہیں تھا. اور مردے، ایسا مردہ جو گناہگار ہوتا ہے اس کی حسرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، انسان کے 3 دوست ہیں، 2 قبر سے باہر رہ جاتے ہیں، ایک ہی قبر میں جاتا ہے. اس کا مال اور اولاد باہر رہ جاتی ہے، صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں. یہ مقصد تھا اس کا. یہ نہیں تھا کہ تنویر بیٹا پڑھ. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں سائڈ پہ ہو جاؤ، فرشتے آنے والے ہیں. یعنی یہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب کھڑے ہوں گے تو فرشتے نہیں شرمائیں گے، باقیوں کے سے شرما جائیں گے. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ لوگوں کے جانے کے بعد فرشتوں نے آنا ہے، پھر تو ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی موجودگی نہیں ہے، آپ فرشتے نہیں ہیں، انسان ہی ہیں. تو آپ نے فراڈ مطلب اس طریقے سے مچایا ہوا ہے اس طرح کا.
اور انہوں نے کیا یہ ان کے بزرگوں نے کام ڈالا ہوا ہے، اور ان چیزوں کا مذاق دیوبندی اڑا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دیوبندی اور بریلوی ان کے مشترکہ بزرگ فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ تلقین لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے قبر پہ یوں انگلی رکھ کے تلقین کرنی ہے. بزرگ تو تمہیں پتہ سانجے ہوندے نے.